اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجرات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، قدیمہ دوراں، سرخیر زہر جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حسن محفل، جان محفل، زینت محفل، حضور قبلہ صاحبزادہ ناصر میاں خان صاحب نقش بندی مجددی، سجادہ نشین درگاہ حامدیہ نقش بندیہ، محتمم جامعہ اسلامیہ خیر المعاد، اور اس سٹیج پر جلوہ گر چمکتے ہوئے نورانی چہروں والے علماء، بالخصوص صاحبزادہ حضرت نعمان حامد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ابھی کتنی خوبصورت آواز میں نجم القرہ شمس القرہ صاحبزادہ محمد سعید نقش بندی صاحب تلاوت فرما رہے تھے، اور سامنے علماء جلوہ گر ہیں، میرے انتہائی دوست، میرے واجب الاحترام، میرے مخلص بلکہ اخلص بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل حاجی محمد اشفاق صاحب کے صاحبزادے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے حج پر جانے کی، اس مجلس کے اظہار تشکر کی یہ مجلس ہے، اس سفر کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ آپ حضرات توجہ سے سنیے گا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں، ان میں سے گنتی کے لوگوں کو اللہ نے اپنے حرم کے لیے چنا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق حج کرتا ہے، جس کا حج مبرور ہو، حج مقبول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کی قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ اور جو قرآن و سنت کے مطابق حج کرتا ہے، وہ زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا، اس کی روزی کبھی تنگ نہیں ہوتی، اور اس حج کے اثرات کئی نسلوں تک برکات کی صورت میں نصیب ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک ہے حج اور ایک ہے روح حج۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے، اللہ جب حج کی سعادت نصیب فرمائے تو حج کے ساتھ روح حج بھی نصیب فرمائے۔ اور روح حج کیا ہوتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حج کر کے آتا ہے اور اپنے شیخ کی خدمت میں جا کے عرض کرتا ہے، حضور میں حج کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں مبارک ہو،
یہ بتاؤ کہ جس وقت تم نے احرام باندھا تھا تو اس وقت یہ نیت کی تھی میرے مالک میں اپنی پسند کا لباس اتار رہا ہوں، تیری پسند کا لباس پہن رہا ہوں، تو آج کے بعد میرے مالک جسم میرا ہوگا، پسند تیری ہوگی، کیا تو نے یہ نیت کی تھی؟ اس نے کہا حضور مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے صرف احرام باندھا ہے، ابھی روح حج تجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ تو نے جب یہ نیت کی تھی اور یہ تلبیہ پڑھا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو نے یہ نیت کی تھی میرے مالک جس طرح آج میں احرام پہن کے تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے تلبیہ عرض کر رہا ہوں، اسی طرح ہر وقت جہاں بھی ضرورت ہوگی دین اسلام کے لیے میں حاضر ہوں گا، کیا تو نے نیت کی تھی؟ حضور میں نہیں کر سکا۔ فرمایا ابھی تو روح تلبیہ تک بھی نہیں پہنچا۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ یہ بتا کہ جب تو گیا طواف کر رہا تھا، یہ لمبا واقعہ میں مختصر خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو نے طواف کیے تو تو نے یہ نیت کی میرے مالک جس طرح آج میرا جسم تیرے گھر کا طواف کر رہا ہے، آج کے بعد میرا جسم تیرے ہر حکم کا طواف کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے اندر میری زندگی گزرے گی۔ اس نے کہا حضور میں یہ نہیں کر سکا۔ فرمایا اچھا چکر لگائے ہو؟ پھر کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تو جمرات کو کنکریاں مار رہا تھا، یہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں ایک جمرے کو، تو نے یہ نیت کی تھی جسم کے اندر 7 جو ہے وہ منیات ہیں، حسد ہے، بغض ہے، چغلی ہے، شہوت ہے، لالچ ہے، یہ 7 ہیں، تو نے یہ نیت کی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے ان کو خیر بات کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور یہ تو مجھے علم ہی نہیں تھا، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ پھر کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تو نے حلق کروایا تھا تو یہ کہا تھا میرے مالک آج تو تیرے راستے میں بال خرچ کر رہا ہوں، کل کو جان دینی پڑے گی تو تب بھی انکار نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں حضور یہ بھی نہیں کر سکا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب تو نے قربانی کی تھی تو یہ نیت کی تھی میرے مالک آج تو میں یہ قربانی کر رہا ہوں، آج کے بعد حج کرنے کے بعد میرے اندر یہ تبدیلی تو پیدا کر دے کہ میں اپنی خواہشات نفس کو قربان کر دوں، تیرے ہر حکم پر عمل کروں۔ کہنے لگے یہ بھی نہیں ہو سکا۔ فرمانے لگے بیٹے تیرا فرض تو ادا ہو گیا ہے، حج تو کر آیا ہے، کاش کہ تو روح حج کو پاتا، اور میری دعا ہے کہ اب دوبارہ جانا تو حج بھی کرنا اور حج کے ساتھ روح حج بھی حاصل کرنا۔ عزیزان محترم، کبھی آپ حضرات دل میں سوچتے ہوں گے کہ یہ بیت اللہ شریف کو زمین پر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو زمین پہ کیوں بنایا ہے؟ ایک بندہ یمن سے چلتا ہے، قبلہ شام سے چلتا ہے یہ سوال پوچھنے کے لیے کہ بیت اللہ شریف کو زمین پہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تو جب وہ بیت اللہ شریف پہنچتا ہے نا مکہ مکرمہ، تو کسی نے کہا یہ سوال تجھے صرف حضرت امام زین العابدین ہی دے سکتے ہیں اس کا جواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ خاندان نبوت کے عظیم فرد ہیں، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور جہاں سے کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے یا سوالات کے جوابات نہ ملتے ہوں خاندان نبوت سے جوابات مل جاتے ہیں۔ تو کہا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو کہاں ملیں گے؟ کہا انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوگا، حتیم کے اندر جلوہ گر ہوں گے، نورانیت چہرے پر نظر آئے گی، وہ سر جھکا کے آنسو بہا رہے ہوں گے اور اپنے رب کی مناجات کر رہے ہوں گے۔ جب آپ وہ سائل پہنچا نا حتیم کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جب اس وظیفے سے آپ فارغ ہوئے اس سائل کی طرف متوجہ ہوئے اور توجہ کر کے فرمانے لگے اتنی دور سے مسئلہ پوچھنے آئے ہو کہ بیت اللہ شریف کو اللہ نے زمین پہ بنایا کیوں ہے؟ اس نے کہا حضور یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے میں نے اپنے والد ماجد حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا، انہوں نے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ میرے آقا نے فرمایا جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو اللہ نے اظہار ناراضگی فرمایا تو فرشتوں نے بیت المعمور پہ طواف کیا، اللہ راضی ہو گیا۔ فرمایا فرشتوں جس طرح میں تم سے راضی ہوا ہوں تم نے طواف کیا ہے، اس طرح ایک زمین پر میرا گھر بنا دو، اگر کوئی کسی سے خطا ہو جائے گی، کوئی نقصان وہ گناہ کر بیٹھے گا، وہ زمین پہ آئے گا 7 چکر لگائے گا، جیسے ہی اس کے 7 چکر مکمل ہوں گے طواف مکمل ہوگا میں رب سے راضی ہو جاؤں گا۔
یہ بخشش کے بہانے ہیں. یہ بیت اللہ شریف کو زمین پہ اسی لیے بنایا گیا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں, یہ چکر 8 بھی ہو سکتے تھے, یہ 9 بھی ہو سکتے تھے, یہ 10 اور 11 بھی ہو سکتے تھے. یہ 7 چکروں کے اندر حکمت کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی بندہ صدق دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کے گھر کے 7 چکر لگاتا ہے, جہنم کے دروازے ساتھ ہیں, طواف کے چکر ساتھ ہیں. جب وہ اللہ کی رضا کے لیے طواف کرتا ہے, جیسے طواف مکمل ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے, اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو پوچھا جاتا ہے حاج صاحب آپ کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حج کرنے کے لیے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کون سا حج کرنا ہے, تو الا ماشاءاللہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں حج کون سا کر رہا ہوں. حج کی 3 اقسام ہے اور حاجی کی بھی 3 اقسام ہے. حج 3 قسم کے. پہلا ہے حج افراد, دوسرا ہے حج تمتع, اور تیسرا ہے حج قران. حج افراد اور حاجی بھی 3 قسم کے ہیں, آفاقی, میقاتی, ہلی, حرمی. یہ جو ہم بیر سے جاتے ہیں میقات سے, ہمیں حاجی میقاتی یا آفاقی حاجی کہا جاتا ہے. اچھا یہ تینوں حج کر سکتے ہیں, حج افراد بھی کر سکتے ہیں, حج تمتع بھی کر سکتے ہیں, حج قران بھی کر سکتے ہیں. حج افراد کا معنی ہے اکیلا, یعنی اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے, عمرے کا احرام نہیں باندھا جاتا. جب یہ ایام حج شروع ہوتے ہیں, یعنی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے, یہ مہینے حرمت کے شروع ہوتے ہیں, تو اس وقت جس نے حج افراد کرنا ہوتا ہے وہ عمرہ نہیں کرتا. ہم جو یہاں سے جاتے ہیں میقاتی حاجی ہیں, ہم جو حج کرتے ہیں یہ حج تمتع ہے. یعنی تمتع کا معنی نفع اٹھانا. پہلے ہم عمرہ کرتے ہیں, عمرے سے نفع اٹھاتے ہیں, اور پھر حج کرتے ہیں, حج سے نفع اٹھاتے ہیں. یعنی ہر حاجی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس حج پہ جا رہے ہیں اس حج کا نام کیا ہے. ہم جو حج کریں گے وہ حج تمتع ہے. اور تیسرا ہے حج قران. قران کا معنی ہے ملنا یا ملانا, ملنا یا ملانا. یعنی آپ نے جب حج افراد ہے اس میں عمرہ نہیں ہے, حج تمتع میں پہلے عمرہ کریں گے, پھر ایام حج میں حج کا احرام باندھیں گے, اور حج قران کے اندر حج اور عمرے کا احرام کٹھے باندھیں گے. اس کے اندر اگر کوئی خطا ہو جائے تو یہ دام بھی دگنا ہے اور اس کی جزا بھی دگنا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ حج قران ہے, حج قران ہے. تو حج تمتع کے لیے پہلے یہ شرط ہے, تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا. تو جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے, ہم حاجی جو ہیں یہ میقات سے بیر والے, ہم حج تمتع کرتے ہیں, پہلے عمرہ کرتے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد پھر ایام حج کے اندر پھر احرام باندھا جاتا ہے. اور وہ احرام وہ جو چونکہ اتنا رش ہوتا ہے, رش کی وجہ سے مینا کے اندر رات کو پہنچا دیتے ہیں. جب 7 ذی الحجہ ہوتی ہے تو 7 ذی الحج کو پھر حاجی تیاری کرتا ہے مینا جانے کی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 8 کی صبح حاجیوں کو پہنچا دیا جاتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 7 کو رات کو پہنچا دیا جاتا ہے. اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں. وہ انتظامی امور کے حوالے سے جب کہہ دیں کہ جناب آپ احرام باندھ لیں تو اس وقت احرام باندھ لیں. احرام باندھنے کے بعد یہ یاد رکھیں تلبیہ اور نیت لازم اور ملزوم ہے. جس نے نیت کی ہے تلبیہ نہیں پڑھا اس کی نیت کامل نہیں ہے. جس نے تلبیہ پڑھا ہے اور نیت نہیں کی, یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے. نیت بھی کرنی ہے اور تلبیہ بھی پڑھنا ہے. اور 8 ذی الحجہ کو مینا لے کے جاتے ہیں. اس وقت سنت تو یہ ہے کہ ظہر سے پہلے 8 تاریخ کو مینا پہنچ جایا جائے, اور پھر اگلے دن صبح جو ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ رش ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں, حاجی ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم نہیں جاتے, اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بسیں پھنستی ہیں نا تو بعض اوقات لوگوں کا حج بھی فوت ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں حج کے 3 فرض ہیں, 3 فرائض ہیں. پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا. دوسرا کیا ہے؟ عرفات جانا. اور تیسرا کیا ہے؟ طواف زیارت کرنا. اس کو مزید فقہا نے بیان کیا ہے کہ ترتیب کا خیال رکھنا, ہر چیز کا اپنے وقت پر ہونا, یہ ساری چیزیں ہیں. اور حج کے جو واجبات ہیں وہ 6 ہیں. اور پہلا واجب حج کا کیا ہے کہ آپ جو مزدلفہ جاتے ہیں یہ پہلا واجب ہے. اس کے بعد پھر جناب والا آپ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں, یہ دوسرا واجب ہے. اور پھر آپ قربانی کرتے ہیں, یہ تیسرا واجب ہے. آپ حلق کرتے ہیں, یہ چوتھا واجب ہے. آپ طواف زیارت کے بعد سعی کرتے ہیں, یہ 5واں واجب ہے. اور پھر جب مکہ چھوڑتے ہیں طواف وداع کرتے ہیں, یہ 6واں واجب ہے. اگر کسی نے فرائض حج میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو حج نہیں ہوتا. اگر واجبات میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ گناہ گار ہے, اس کو دم بھی دینا پڑتا ہے اور توبہ بھی کرنی پڑتی ہے, اور دم بھی حدود حرم میں دینا پڑتا ہے. تو 8 ذی الحج کو مینا میں ہوتے ہیں, اور 9 ذی الحج کو خوش قسمتی سے یہ حج کا بڑا فرض ہے, یہ وقوف عرفات ہے.
9 ذی الحجہ کو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، میرے آقا کے صحابہ بھی موجود ہیں اور ہر کوئی اپنی دھن میں ہے اور مگن ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ پڑھ رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات بڑی توجہ سے سننے کی ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو حج پہ جا رہے ہیں وہی سنے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حج کے اجتماع میں بیٹھے ہوں، کسی اللہ والے کے دل سے آہ نکلتی ہے، اس کی وجہ سے سب کو حج کی منظوری مل جاتی ہے، سب کا بلاوا آ جاتا ہے۔ یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا، مفتی صاحب تشریف فرما ہے کہ اگر کوئی بندہ 1000 نفل پڑھے اور ایک دین کا مسئلہ سیکھے، وہ دین کا مسئلہ سیکھنے والا افضل ہے اس بندے سے جس نے 1000 نفل پڑھی ہے۔ چونکہ ہم لوگ دینی ماحول میں رہتے ہوئے بھی جو ہے نا اس طرح ماحول کو نہیں سمجھتے، ہم اس طرح مسائل کو نہیں جانتے، کیونکہ تڑپ نہیں ہے۔ وہ تعلق کی بات بھی ہوتی ہے اور تڑپ کی بات بھی ہوتی ہے۔ جس کا تعلق ہو، تڑپ ہو، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ آج یہ موقع میسر آ رہا ہے، یہ میں مسائل سیکھ لوں، اللہ کرے گا یقین کامل رکھے تو پھر جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرمین شریفین کا بلاوا آ ہی جاتا ہے۔ اور دعا فرمائیں کہ ہم سب کا بلاوا ہے۔ اور کتنے لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں اس وقت، پرائیویٹ جو ٹور آپریٹرز ہیں، ان کے مسائل ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے مسائل حل فرمائے۔ یہ جو رکے ہوئے لوگ ہیں 70,000 کے قریب، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ تو عزیزان محترم، یہ 9 ذی الحجہ ہے، سارے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ رہے ہیں۔ اور امام اوزاعی جیسے بندے، حضرت غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے جب عرفات کے میدان میں جاتے ہیں نا تو پتھر اٹھا کے نا کہتے ہیں اے عرفات کے میدان کے پتھروں، گواہ رہنا ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، جان کائنات کی رسالت کو مانتے ہیں۔ کبھی وہ درختوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کو گواہ بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ محبوب کے سارے غلام تلبیہ پڑھ رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اے بلال، میرے غلاموں کو کہیے ذرا خاموش ہو جائے، میں کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ جبل رحمت کا خطبہ ہے، وہ اور ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الحج کے اندر، یہ مختصر مگر جامع خطبہ تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا سارے خاموش ہو جاؤ، اور یہ ادب دیکھیں صحابہ کا کہ جب حکم ملتا خاموش ہو جاؤ تو وہ ایسے بیٹھتے جیسے کہ پرندے ان کے سر پہ بیٹھ جاتے، ان کا سر نہیں ہلتا تھا۔ اور ایک مرتبہ تو میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور تھے، وہاں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے، اور جو صحابہ کھڑے تھے محبوب کی آواز پہ جہاں کوئی کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ادب ہے۔ اور الدین کلہ ادب، یہ صوفیہ فرماتے ہیں جس کا دین دیکھنا اس کا ادب دیکھو، جس کے پاس جتنا ادب ہوگا اس کے پاس اتنا زیادہ دین ہوگا۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو گئے۔ اب جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے غلاموں، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ یارو کبھی آپ غور تو کریں، 6 فرشتے کہہ دیں سلام علی ابراہیم تو نار نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ جو لیلۃ القدر میں فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جا کے امت محمدیہ کو جا کے سلام کرو، یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں تو جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود ٹھنڈی ہوئی ہے، یہ امت مسلمہ پر نار جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس لیے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ فرشتے سلام کریں تو نار جہنم ٹھنڈی ہوتی ہے، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سلام کا جواب عطا فرمائے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ صوفیاء نے لکھا، امام شعرانی نے پورا باب لکھا، امام تاج الدین سبکی نے باب لکھا، فرمایا جب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرو نا، تو محبوب کی طرف توجہ کیا کرو، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور سلام کا ادب یہ ہے کہ جو سلام جیسے کیا جائے اس کی طرف توجہ بھی کی جائے۔ اور محبوب جب توجہ فرمائیں گے تو جس کی طرف نبی توجہ کرے وہ امتی کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جس کو محبوب فرما دے وعلیک السلام یا امتی، میرے امتی تجھ پر بھی سلام ہو، تو امام تاج الدین سبکی قسم اٹھا کے کہتے ہیں جس کو محبوب جواب عطا فرما دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے، وہ کفر کی موت نہیں مرتا۔ یعنی فرشتے سلام کریں تو نار جہنم ٹھنڈی،
محبوب جواب دے تو ایمان سلامت رہتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ حاجی جو میدان عرفات میں ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب تیرے غلاموں کو سلام بھی اللہ نے بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت نصیب فرمائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ آپ نے امت کا مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خاصۃ لنا، آقا یہ ہمارے لیے مخصوص ہے، یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ بعد والوں کا ہے؟ تو میرے آقا نے شریعت کا مزاج بتایا، فرمایا اے میرے فاروق اعظم سن لو، جو تم کام کرو گے اللہ تمہیں جو انعام عطا فرمائے گا، قیامت تک جو بھی وہ کام کرے گا اللہ اسے بھی وہ انعام عطا فرمائے گا۔ تو جو قیامت تک یہاں عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے اس میدان عرفات میں جلوہ گر ہوگا، موجود ہوگا، حج کے لیے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش سے اس کو سلام بھی بھیجے گا اور بخشش کا پیغام بھی بھیجے گا۔ اب 9 ذی الحج کو یہ بڑا جو ہے مناسک حج میں سے دوسرا یہ فرض ہے، اور پھر یہاں مغرب کی جب اذان ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، ایک اذان اور تکبیر کے ساتھ مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء پڑھی جاتی ہے، اور پھر مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے، یہ رات وہاں گزاری جاتی ہے، صبح کی نماز کے بعد فوراً کھڑے ہو کے پھر دعا مانگ کے پھر شیطان کی طرف آتے کنکریاں مارنے کے لیے۔ ایک روحانی طور پہ یہ مسئلہ ہے، آپ یاد رکھیں، جو حضرات جا رہے ہیں وہ غور کریں کہ یہاں تو بیٹھے بیٹھے وساوس آتے ہیں، خیالات شیطانی آتے رہتے ہیں، لیکن جب مزدلفہ سے نکلیں گے نا شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے تو جمرات نظر آئیں گے، یہ کھڑے ہیں، وہ چلتے 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 وہ ایسے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو عرفاء نے لکھا کہ آج تم اس کے پیچھے پڑے ہو نا تو یہ دور نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ جو ہے تصوف کو سمجھے اور شیطان کی مخالفت کرے تو یہ اس سے دور چلا جاتا ہے، جو اس کی موافقت میں رہے تو وہ اس کے قریب ہی رہتا ہے۔ تو اب یہ جناب والا کنکریاں ماری جائیں گی، اب 10 ذی الحج ہے، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی ہے، قربانی کے بعد حلق ہے، اور پھر تیسرا جو حج کا فرض ہے طواف الزیارہ۔ اب یہ طواف الزیارہ کیا جاتا ہے، یہاں پہ اگر کوئی 10 کو نہیں جا سکتا تو پھر 11 ذی الحج کو وہ طواف زیارہ کرے اور پھر مینا آ کے قیام کرے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کنکریاں مار کے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں، یا مکے میں ایام حج میں مکے میں رہنا بھی مکروہ ہے، جیسے جائیں جو مناسک ادا کرنا ہے وہ ادا کر کے فوراً مینا کے اندر پہنچ جائیں۔ پھر 11 ذی الحج ہوگی، 11 ذی الحج کو بھی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے زوال کے بعد، پھر 12 ذی الحج ہوگی، پھر بھی زوال کے بعد۔ اب 12 کو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، اگر کوئی چاہے تو 13 کی کنکریاں مار کے نکلے، چاہے تو 12 کا حج اس کا مکمل ہو گیا وہ جا سکتا ہے، اس کا حج مکمل ہو گیا ہے۔ اب جب بندہ مکہ شریف پہنچتا ہے، مکہ مکرمہ، حج اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اور حج کے بعد اب قبولیت کی مہر مدینہ منورہ میں لگتی ہے۔ اب مدینہ منورہ میں جانے کی جب بندہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں مدینہ شریف حاضری دوں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کی حاضری کے لیے چلتا ہے۔ تو ابن شبہ نے ایک حدیث لکھی ہے تاریخ مدینہ منورہ کے اندر، بڑی طویل ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ میری زیارت کے لیے آتا ہے، میری حاضری کی نیت کے لیے آتا ہے، میرے دیدار کے لیے آتا ہے، جب وہ گھر سے چلے گا ہم اپنے روضہ انور میں بیٹھ کر اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ جب وہ آئے گا نا، جب راستے میں آئے گا تو ہم فرشتوں کو کہیں گے، فرشتوں یہ میرا غلام میری زیارت کے لیے آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ جب وہ مدینے کے قریب آئے گا وہ زائر، تو اگر سواری پر ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ سواری پر ہوگا تو فرشتے اس کو معانے کا کریں گے، یعنی جپھی ڈال کے ملیں گے، اور اگر وہ پیدل ہوگا تو فرشتے جو ہے نا اس سے مصافحہ کریں گے۔ اب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جب وہ بندہ آپ کے روضہ انور کے قریب آئے گا اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ فرشتے میرا استقبال کر رہے ہیں؟ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ مدینے کے قریب آئے گا نا، وہ کبھی ادھر دیکھے گا میرے محبوب کا روضہ کدھر ہے، کبھی اس طرف دیکھے گا میرے محبوب کا روضہ کدھر ہے۔ اب اس کی نگاہیں میرے روضہ انور کو تلاش کر رہی ہوں گی، اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جب وہ زائر مدینہ اور اپنے محبوب کا دیدار کرنے والا آنے والا زائر یہاں قریب آئے گا، جب اس کے اوپر یہ کیفیت ہو، آنسو اس کے بہنے لگ جائیں، جسم کے بال کھڑے ہو جائیں اور اس کی نگاہیں ڈھونڈنا شروع ہو جائے کہ محبوب کا روضہ انور کدھر ہے، تو اس وقت وہ لمحات ہوتے ہیں جب آنے والے زائر کا فرشتے استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔
فرشتے استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا صرف یہ نہیں کہ فرشتے استقبال کریں گے، بعد میں کیا ہوگا کہ میں فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں چونکہ یہ میرا مہمان ہے، میرے پاس آ رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم خود اس کا استقبال کرتے، لیکن ہم اپنے روزہ انور میں جلوہ گر ہیں، فرشتوں جاؤ اس کا استقبال کرو۔ اب قیامت والے دن اس کا اکرام کیا ہوگا؟ جو حاجی جو میری زیارت کے لیے آیا ہے اس کا اکرام کیا ہوگا؟ ہم قیامت والے دن حاجی کو ڈھونڈ کے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، اور وہ حاجی پوچھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک گناہگار امتی ہوں آپ کا، یہ اتنا شرف ہے میزبانی آپ عطا فرما رہے کہ آپ ید اللہ والے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما رہے، تو میں ارشاد فرماؤں گا یہ جو تم میرے لیے چل کے آیا تھا میرا دیدار کرنے کے لیے، یہ اس کا اکرام ہے جو میں تجھے حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ یہاں جب بندہ سلام کرنے کے لیے جاتا ہے نا، آداب مدینہ کا یہ میں سے یہ ایک ادب ہے کہ کبھی بھی ایسے اٹھا کے ڈائریکٹ سلام پیش کرنے کے لیے نہ چلا جائے، بلکہ مکروہ اوقات نہ ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ پانچوں وقت میری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جس جگہ اس نے رہائش رکھی ہے وضو وہاں سے کر کے آتا ہے تو ہر نماز پہ اس کو 2 کامل حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ہر نماز پہ اس کو 2 کامل حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، وضو اپنے کمرے سے کر کے آئے، اپنی رہائش سے کر کے آئے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی آئے میری مسجد کا حق ہے، اگر مکروہ اوقات نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر باب السلام سے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے جائے۔ اور محدثین نے بڑا خوبصورت عمل لکھا کہ جب باب السلام سے داخل ہونا تو آہستہ آہستہ قدم چلے، اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا 70 مرتبہ پڑھتا جائے، یعنی آہستہ آہستہ پڑھتا جائے۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائے نا، جیسے ہی مواجہ شریف میں پہنچے یہ 70 مرتبہ اور یہ پڑھے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ ایمان والا ہے، محبوب کے سامنے کھڑا ہے، اب حکم مل رہا ہے، امر یہ ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو۔ جب وہ 70 مرتبہ یہ آیت پڑھے گا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا، سلام پیش کرے گا، تو محدثین فرماتے وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ اس کی کندھے پہ تھپکی دے کے کہے گا اے محبوب کی زیارت کرنے والے، سلام پیش کرنے والے، جا اللہ نے 70 حاجات تیری دنیا کی اور 70 قبر کی اور 70 جو ہے وہ حشر کی تیری حاجات پوری کر دیا۔ اور جب بندہ جاتا ہے نا سب سے پہلے جو بائیں سائڈ پہ ریاض الجنہ سے پہلے گیٹ آتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میری جو شفاعت ہے وہ میرے گناہگار امتیوں کے گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہے، اور آگے جا کے پھر جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من آلها او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے مگر اس کے لیے ہے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ یعنی یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر کوئی منکر شفاعت مدینے چلا جائے نا اس کو شفاعت نہیں ملے گی۔ فرمایا شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من آلها، قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے مگر اس کے لیے ہے کہ جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ اور حضرت امام شارانی، حضرت عبدالعزیز دباغ اور حضرت شیخ اکبر نے لکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائے میری قبر انور میرا مزار انور، وہ فرمائے امتی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے میں محبوب کے روزے پہ جا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہا ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہا ہوں۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ اب اندازہ لگائیں حضرت امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت کرے اس کو شفاعت مل جاتی ہے، اور جس کو محبوب کی شفاعت مل جائے وہ کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ تو جو روضہ کو دیکھیں وہ جنتی ہیں، تو جن صحابہ نے مصطفیٰ کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، واللیل کی زلفوں کو دیکھا ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کو دیکھا ہے، محبوب کے علم نشرہ کے سینے کو دیکھا ہے، طٰہٰ کے تاج کو دیکھا ہے، یاسین کے سیرے کو دیکھا ہے، محبوب کے کمالات معجزات، محبوب کا اٹھنا بیٹھنا ہمہ وقت دیدار مصطفیٰ میں گم رہتے ہیں، ان صحابہ کے جنتی ہونے میں تو کوئی جہنمی ہی شک کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔
یہ میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ یہ محبوب نے کیوں فرمایا کہ یہ حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے؟ اب اس پر محدثین نے بھی کلام کیا ہے، صوفیاء نے بھی کلام کیا۔ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں بندہ مہمان ہو، خدا میزبان ہو۔ ایک تو جنت وہ ہے نا کہ جو ہمیں جاہل قوال یا جاہل نعت خواں سناتے ہیں کہ جیڑی جنت دا مان کرے نے ملا تیری جنت مول نہ ورسوں۔ ایک تو وہ جنت ہے نا، جنت میں یہ نہیں جائیں گے تو پھر تو ایک ہی مقام ہے جو بچے گا۔ یہ تو توہین ہے جنت کی، انسلٹ ہے، یہ کفر ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایسے کلام کو سننا بھی نہیں چاہیے، یہ حرام ہے۔ علماء بیٹھے ہیں تائید فرمائیں گے، کیونکہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں خدا میزبان ہو اور بندہ مہمان ہو، اور یہ کہہ رہا ہے جی میں نہیں جاتا، پھر نہیں جاتا تو پھر ایک ہی مقام مدعا ہے، جنت تو جانا نہیں چاہتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنت کی تعریف ہے، جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں موت نہ ہو، زندگی ہی زندگی ہو، اس مقام کو جنت کہتے ہیں، اس مقام کو جنت کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی مجمع الزوائد کے اندر میں پڑھ رہا تھا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو کیسے دیکھا جائے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ اللہ کی رضا کا مقام ہے، اور جہنم جو ہے اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے۔ اگر تم دنیا میں ارد گرد اپنے دیکھو جو ایسے مقامات پہ پایا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے مقامات ہیں، وہ چلتا پھرتا جنتی ہے، اور ایسی جگہ نظر آتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے، وہ چلتا پھرتا جہنمی ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے اگلا نقطہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر، جیسے کہ وہ حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف میں، میرے آقا نے فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ اور میرے آقا نے فرمایا جبل احد ہے، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اسی جبل احد سے تھوڑا آگے جائے نا تو ایک جبل عیر ہے، وہ بالکل کالا سیاہ پہاڑ ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبوب سے اگر پہاڑ محبت رکھے تو ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ اب وہ پہاڑ جانے، محبوب جانے، ہمیں محبوب نے کیوں بتایا کہ یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، یہ جنتی ہے؟ فرمایا محبوب جو بتا رہے ہیں اس میں کافی حکمت ہے، 2 میں عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ محبوب یہ بتانا چاہتے ہیں میرے امتیوں، اگر پہاڑ پتھر مجھ سے محبت رکھے تو میری نظر سے یہ چھپا ہوا نہیں ہے، تو تمہاری محبت کیسے چھپی ہوئی ہو سکتی ہے؟ اگر پتھر مجھ سے محبت رکھے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو جو مجھ سے محبت رکھے وہ جنتی ہے، اور چلتا پھرتا جہنمی دیکھنا ہو جو مجھ سے بغض رکھے وہ جہنمی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، محدثین فرماتے ہیں جو میرے آقا نے فرمایا میرے گھر سے یہ میرے منبر تک کا جو حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے فرمایا ہے کہ جنت میں موت نہیں ہے، جب کوئی میرا امتی میرے روضے پر آئے تو اس کو پتہ ہو اس کا نبی ریاض الجنہ میں ہے اور وہاں زندگی ہی زندگی ہے، وہ یہ سمجھ کے جائے میں اپنے زندہ نبی کے پاس جا رہا ہوں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔